اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورت پر بات کریں گے جس کا نام ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، سورۃ الواقعہ۔ واقعہ یعنی ناگزیر واقعہ۔ بالکل، اور اکثر جب ہم اس سورت کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً قیامت کے بڑے بڑے مناظر آتے ہیں۔ جی، پہاڑوں کا روئی بن کر اڑنا، زمین کا لرز اٹھنا، وہ ساری تصویریں۔ ہاں، لیکن آج ہم اپنے ذرائع کی روشنی میں ایک الگ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس کے ظاہری منظر سے شروع کریں گے، پھر اس دور میں جائیں گے جب یہ نازل ہوئی، اور آخر میں ان گہرے روحانی رازوں میں غوطہ لگائیں گے جو عظیم صوفیاء نے اس کی آیات میں پائے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سورت صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمارے دل کی اصل سمت دکھاتی ہے۔ بالکل، تو یہ سفر میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے جو روحانی راستے پر ہیں۔ جی، جو قرآن سے اپنے دل کی اصلاح کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سورت ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک روحانی سمت متعین کرنے والے آلے کا کام کرتی ہے۔ ایک کمپس کی طرح؟ بالکل، ایک کمپس کی طرح جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ آج کل کی تیز رفتار دنیا میں جہاں توجہ ہر لمحہ بھٹکتی ہے، یہ سورت ہمیں ٹھہر کر اپنی سمت درست کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چلیں تو اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اس سورت کا لہجہ ہے۔ جی، میں پڑھ رہی تھی کہ یہ ایک مکی سورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب مخالفت بہت شدید تھی، تو توقع تو یہی ہوتی ہے کہ لہجہ بہت جوشیلا اور بحث کرنے والا ہوگا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز طور پر پرسکون ہے۔ صحیح۔ یہ حقیقت کو بس بیان کر دیتی ہے، اس پر بحث نہیں کرتی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس کا لہجہ پرسکون اس لیے ہے کہ یہ ان لوگوں سے مخاطب ہی نہیں جو بنیادی طور پر ایمان پر شک کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ان سے بات کر رہی ہے جن کا ایمان تو ہے لیکن زندگی کی مصروفیات، عادتیں اور ہماری جو ٹال مٹول کی فطرت ہے، اس نے ایمان کی سنجیدگی کو کم کر دیا ہے۔ تو یہ چیخ کر ہماری توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ بالکل نہیں، اس کا سکون ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کی شور سے بھری دنیا میں یہی ٹھہراؤ اور سکون خود ایک جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے۔ واہ، یہ ایسے ہے جیسے یہ کہہ رہی ہو، حقیقت کو تمہاری تصدیق کی ضرورت نہیں، یہ بس ہے۔ یہ ہمارے اور حقیقت کے درمیان جو وہم کے پردے ہیں انہیں آہستہ سے ہٹا دیتی ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سورت اس لیے پرسکون ہے کہ یہ اپنی سچائی پر پوری طرح قائم ہے، اسے چیخنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی، یہ بات تو سوچنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کرتے تھے۔ کیا یہ صرف آخرت کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ تھا؟ جی، لیکن ذرائع واضح کرتے ہیں کہ مقصد صرف آخرت کو یاد کر کے خوف پیدا کرنا نہیں تھا، اسے آپ کہہ لیں کہ سمت کو برقرار رکھنا تھا۔ اورینٹیشن مینٹیننس۔ بالکل۔ اب تصور کریں کہ آپ تجارت، خاندان، جدوجہد اور خواہشات سے بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بہت آسان ہے کہ آخرت کا خیال ایک دور دراز کی غیر حقیقی کہانی جیسا لگنے لگے۔ جی، ایسا ہوتا ہے۔ یہ سورت اس خیال کو ایک ڈرامائی تصور کے طور پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس یقینی حقیقت کے طور پر سامنے رکھتی تھی، اور یہ ہماری آج کی حالت کی بالکل عکاسی کرتی ہے۔ کیسے؟ ہماری نیتیں مخلص ہیں، ہم مصروف ہیں، لیکن ہمارے دل آسانی سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت اسی غفلت کے لیے ایک تریاق تھی۔ یہ بات واقعی ہمارے زمانے سے گہری مماثلت رکھتی ہے۔ یہ ٹال مٹول کی عادت تو جیسے ہماری ثقافت کا حصہ بن گئی ہے۔ جی بالکل۔ اس سے مجھے اس سورت کے نزول کا پس منظر یاد آتا ہے۔ اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا؟ یہ ایک مکی سورت ہے۔ اس وقت اسلام کا پیغام واضح ہو چکا تھا، لیکن معاشرے کی طرف سے مخالفت اور تضحیق بڑھ گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کا معاشرہ خدا یا موت کے تصور سے ناواقف نہیں تھا۔ ان کی اصل فکر یہ نہیں تھی کہ آخرت آئے گی یا نہیں، بلکہ یہ تھی کہ اپنے مرتبے، اپنی طاقت اور دنیا میں اپنے اختیار کو کیسے قائم رکھا جائے۔ اچھا، تو ان کا مسئلہ عقیدے کا نہیں، ترجیحات کا تھا؟ بالکل، وہ آخرت کا صاف انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا طرز عمل ایسا تھا جیسے اسے غیر معینہ مدت تک ٹالا جا سکتا ہے۔ یہ تو حیران انگیز طور پر آج کے دور جیسا ہے۔
ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن جیتے ایسے ہیں جیسے اس کا سامنا مستقبل کے کسی اور شخص کو کرنا پڑے گا، ہمیں نہیں. صحیح کہا. اور یہ بات ہمیں اس کے ظاہری معنی سے باطنی معنی کی طرف لے جاتی ہے. اگر اس صورت کا اصل مقصد ٹال مٹول کی کیفیت کو توڑنا ہے تو یہ دل کی اصلاح یعنی تزکیہ کے سفر میں کیسے مددگار ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں بات کو بڑھایا ہے. یہاں سے اس صورت کا سب سے دلچسپ پہلو شروع ہوتا ہے. جی. صوفیہ کرام نے اس صورت کو نقاب کشائی کرنے والی صورت کے طور پر دیکھا ہے. نقاب کشائی یعنی انماسکنگ؟ کس چیز کا نقاب؟ ہمارے ان پردوں کا جو ہم نے اپنی عادتوں اور خواہشات سے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں. امام قشیری جو تصوف کے ایک عظیم امام ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس جھکاؤ کو ظاہر کرتی ہے جس کی طرف ایک بندہ اپنی پوری زندگی مائل رہا ہوتا ہے. مطلب قیامت کے دن جو 3 گروہ بنیں گے، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، وہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہوں گے. بالکل نہیں. وہ کوئی لاٹری نہیں ہے. وہ ہماری پوری زندگی کا سفر، ہماری نیتوں اور ہماری محبتوں کا نچوڑ ہوں گے. 1 منٹ، یہ تو بہت گہری بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پوری زندگی کے امتحان کا فائنل گریڈ ہے؟ یہ سوچ تو واقعی سنجیدہ کر دیتی ہے. جی، یہ ایک لائف لانگ ایگزام کا رزلٹ ہے. امام غزالی حجت الاسلام اسی بات کو مزید کھولتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ان 3 گروہوں کی باطنی کیفیات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ دل ہے جو قدرتی طور پر خدا کی طرف کھنچتا ہے، یہ سابقون ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ دل ہے جو نظم و ضبط کا پابند ہے، فرائض ادا کرتا ہے، لیکن اس کا جھکاؤ دنیا کی طرف بھی ہے، یہ اصحاب الیمین ہے. اور تیسرا؟ اور تیسرا وہ دل ہے جسے جان بوجھ کر ایسی تربیت دی گئی ہو کہ وہ بے سکون رہے، جواب دہی سے بھاگے اور اللہ کی یاد سے بچے، یہ اصحاب الشمال ہیں. یہ تیسری قسم کا دل، یہ بہت فکر انگیز ہے. آج کے دور میں تو ایسی تربیت کے ہزاروں مواقع ہیں. مطلب کیا صرف بڑے گناہ ہی اس دل کو بناتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پر گھنٹوں سکرولنگ کرنا تاکہ خاموشی اور خود احتسابی سے بچا جا سکے، کیا یہ بھی اسی تربیت کا حصہ ہے؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے. یہ صرف بڑے گناہوں کی بات نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادتوں کی بات ہے جو ہمارے دل کی سمت متعین کرتی ہیں. اسی نقطے کو ابن عربی شیخ الاکبر ایک اور سطح پر لے جاتے ہیں. وہ اسے عادتہ یعنی عادت کے نیچے چھپی حقیقہ یعنی حقیقت کے انکشاف سے تعبیر کرتے ہیں. عادت کے نیچے چھپی حقیقت. جی، وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں صرف ہمارے اعمال کی ظاہری شکل نہیں دیکھی جائے گی بلکہ ہماری خواہش کی سمت باقی رہے گی. ہماری سب سے گہری محبت کیا تھی؟ ہمارا دل اصل میں کس چیز کے لیے تڑپتا تھا؟ یعنی ہم کس چیز سے محبت کرتے رہے، ہماری خواہشات کا اصل مرکز کیا تھا، وہی ہماری حقیقت ہے. واہ، یہ تو اعمال کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے. بالکل. یہ صرف کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ ہونے کا معاملہ ہے. اور مولانا رومی نے بھی اس پر کچھ کہا ہے، میں سمیٹ دیا ہے. وہ فرماتے ہیں، تمہیں اسی چیز کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرنے کی تم نے مشق کی ہے. جس سے محبت کرنے کی تم نے مشق کی ہے، یعنی پوری زندگی ایک مشق ہے. جی، اس محبت کی مشق جو ہمارے دل میں سب سے گہری ہے. تو ان تمام عظیم ہستیوں کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ وقت کے خاتمے سے زیادہ ہماری روحانی تربیت کی تکمیل کے بارے میں ہے. یہ سزا یا جزا کا اعلان بعد میں ہے، پہلے یہ ہماری شناخت کا انکشاف ہے. بالکل. اٹس ناٹ اباؤٹ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اٹس اباؤٹ دا ریویلیشن آف آئیڈینٹی. اور یہ اس نفسیاتی تصور کو توڑتی ہے جسے ماہرین عارضی فاصلہ کہتے ہیں. ٹیمپورل ڈسٹنسنگ. جی، یہ وہی سوچ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ مستقبل کا میں نتائج بھگت لے گا. ہم سوچتے ہیں کہ کل جب میں بہتر انسان بنوں گا تو وہ آج کے میرے کیے ہوئے کاموں کو ٹھیک کر لے گا. صحیح. یہ صورت کہتی ہے کہ نہیں، مستقبل میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا بلکہ یہی تم ہوگے جو آہستہ آہستہ اپنی عادتوں، اپنی ترجیحات اور اپنی محبتوں سے بن رہے ہو. یہ اس ثقافت کے لیے ایک بہت گہرا چیلنج ہے جو ہر چیز کو کل پر ٹالنے پر بنی ہے. اور یہ عارضی فاصلے والی بات تو ہم سب اپنی زندگی میں کرتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، مالی معاملات ہوں یا پھر ہماری روحانی حالت ہو. تو آخر میں ایک عام انسان، ایک روحانی سالک، وہ اس صورت سے کیا عملی رہنمائی لے سکتا ہے؟
دیکھیے، یہ صورت دنیا سے دستبردار ہونے کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمانداری سے جینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ غور و فکر کے لیے کچھ بہت عملی سوالات اٹھاتے ہیں جو ہم سب خود سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال، میرا دل روزانہ کس طرف جھکنے کی تربیت حاصل کر رہا ہے؟ کیا یہ شکر اور صبر کی طرف مائل ہو رہا ہے یا بے چینی اور غفلت کی طرف؟ ہمارے دن کا بیشتر حصہ کس کیفیت میں گزرتا ہے؟ بالکل۔ دوسرا سوال، کون سی چیز صرف مانوس ہونے کی وجہ سے مجھے دائمی یا ٹھیک محسوس ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہم غلط عادتوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نارمل لگنے لگتی ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے مشکل سوال، میں خاموشی میں بیٹھ کر کس حقیقت کا سامنا کرنے سے مسلسل گریز کرتا ہوں؟ وہ کون سی سچائی ہے جسے میں مصروف رہ کر یا شور میں دبانا چاہتا ہوں؟ ان سوالات کا مقصد گھبراہٹ پیدا کرنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد سنجیدگی بحال کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ آپ کہہ لیں کہ مائنڈفل ہو کر گزار سکیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمارے دل کی اصل سمت کیا ہے۔ یہ صرف قیامت کا نقشہ نہیں بلکہ ہماری اپنی باطنی حالت کا ایکس رے ہے۔ جی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری چھوٹی بڑی نیتیں اور اعمال روزانہ جمع ہو رہے ہیں اور ایک دن ہماری اصل حقیقت کو ظاہر کر دیں گے۔ اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ جی، یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ہمارے ذرائع اس صورت کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگلے تجزیے میں انشاءاللہ ہم اس کے پہلے حصے یعنی آیات 1 سے 6 پر بات کریں گے، جو اس استحکام کے خاتمے کا ذکر کرتا ہے جسے ہم مستقل سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک گہری سوچ جو آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ نہ گزیریت نہ جلدی کرتی ہے، نہ شور مچاتی ہے، اور نہ ہی اسے ہماری رضامندی کی ضرورت ہے۔ یہ بس انتظار کرتی ہے جب کہ ہم بنتے رہتے ہیں۔ یہ تالیف میر علی شاہ کی جانب سے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں، شکریہ کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت کی وجہ سے تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معافی اور قبولیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما، اس کے باطنی معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور محبت کی طرف مائل فرما۔ آمین۔